بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آن لائن اسلامی تعلیمات کی جانب سے خوش آمدید۔ آن لائن اسلامی تعلیمات مختلف اسلامک ویڈیوز، وظائف، دیگر فضائل و احکام آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا ہے۔ آپ حضرات اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دیگر دوست احباب تک اسے شیئر کریں۔ آج جس وظیفے کا ذکر کرنے کا ارادہ ہے وہ لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے آپس کی محبت و الفت، اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے۔ یاد رکھیں کہ عام طور پر گھروں میں بے برکتی، گھروں میں دین اسلام کے احکامات پر عمل پیرا نہ ہونا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے دوری، یہ آپس کے لڑائی جھگڑوں کا سبب بنتا ہے۔ پھر یہی لڑائی جھگڑے جب دین نہ ہو، تعلیم نہ ہو، یہ لڑائی جھگڑے بڑھتے بڑھتے خاندانوں کی آپس کی نا اتفاقی اور دشمنی تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر میاں بیوی کے آپس میں تلخیاں ہیں، جھگڑے ہیں، تو یہ جھگڑے ان کی پوری زندگی کو اچیرن کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ان کے بچوں پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور پھر یہ اثرات نہ صرف بچوں یا ایک گھر تک محدود نہیں رہتے بلکہ 2 خاندانوں تک چلے جاتے ہیں، اور کئی مواقع پر بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے گھر میں آپس میں بھائیوں کا جھگڑا ہے، بہنوں کا جھگڑا ہے، باپ بیٹے کا جھگڑا ہے، ساس بہو کا جھگڑا ہے، تو یہ تمام جھگڑے، لڑائیاں ایسی ہیں جو گھریلو زندگی کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ گھروں میں برکت نہیں، گھروں میں رحمتوں کا نزول نہیں، گھروں میں شریعت کے احکامات پر عمل پیرا ہونا نہیں، تو یہ تمام چیزیں دین سے دوری اور ہمارے لیے تباہی کا سبب بن سکتی ہیں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، یعنی دین اسلام، اس دین نے ہمیں تلقین کی کہ ہم اپنے گھروں کا ماحول جنت جیسا ماحول بنا لیں۔ گھروں میں اس طریقے سے اسلام کے احکامات پر عمل پیرا ہوں، اس طریقے سے آپس میں محبت و الفت کے ساتھ گھروں میں رہیں کہ ہماری پوری زندگی جو ہے ایک جنت کی سی زندگی رہے۔ تو آج جس وظیفے کا ذکر کر رہا ہوں، یہ وظیفہ ان تمام معاملات کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ اس وظیفے کے عمل سے نہ صرف میاں بیوی کے آپس میں محبت و الفت کو پیدا کیا جا سکتا ہے، لڑائی جھگڑوں کو ختم کیا جا سکتا ہے، بلکہ پورے گھرانے کے افراد کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ وظیفہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ انفال جو 9ویں پارے میں جس کا آغاز ہوتا ہے اور 10ویں پارے میں اس کا اختتام ہوتا ہے، اس پارے کی اس سورت کی، سورہ انفال کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 63۔ وہ آیت اس طریقے سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ آیت مبارکہ، اس آیت شریفہ کو تقریباً 313 مرتبہ پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے ان افراد کو کھلائی جائے جن میں محبت و الفت نہ ہو، لڑائی جھگڑے ہوتے ہوں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس آیت مبارکہ کی برکت سے، قرآن کی برکت سے آپس میں محبت و الفتیں پیدا ہوں۔ 313 مرتبہ یہ آیت مبارکہ کسی بھی میٹھی چیز پر اگر پورے گھر والوں کو کھلانی ہے تو چینی پر دم کر دی جائے، چائے بنائی گئی وہ سب پی رہے ہیں، تو آپس میں نا اتفاقیاں ختم ہوں گی، تلخیاں ختم ہوں گی، جھگڑے ختم ہوں گے۔ بہت ہی آسان ہے، دوبارہ سماعت فرمانے سورہ انفال کی آیت نمبر 63 کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ آیت مبارکہ 313 مرتبہ کسی میٹھی چیز پر دم کر کے کھلائی جائے، تلخیاں ختم ہوں گی،
محبتیں بڑھیں گی، آپس کی محبت و الفت و اضافہ ہوگا، جھگڑوں کا اختتام ہوگا، اور ایک معاشرہ، ایک گھر جنت نظیر گھر بنے گا، اور اس گھر سے لوگ مثالیں دیا کریں گے۔ تو یہ عمل انتہائی مجرب ہے، قرآنی آیت ہے، اس عمل کو دہرانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمارے جھگڑوں کو ختم فرمائے، آپس میں محبتیں، الفتیں، اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔